بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا گیا ہے۔ وہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت اہم اور محترم شخصیت ہیں۔ ان کی چند نمایاں خوبیاں یہ ہیں: پرہیزگاری اور تقویض۔ حضرت فاطمہ نے اپنی زندگی انتہائی سادگی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزاری۔ وہ دن رات عبادت میں مشغول رہتی تھیں اور دنیا کی آسائشوں سے دور رہ کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ عاجزی اور صبر۔ انہوں نے ایک غریبانہ زندگی بسر کی، لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا۔ وہ اپنے گھر کے کام خود کرتی تھیں، چکی پیس کر آٹا بناتی تھیں، اور صبر و شکر کے ساتھ ہر مشکل کا مقابلہ کرتی تھیں۔ والد کی خدمت۔ انہیں ابیہا، اپنے باپ کی ماں کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ماں کی طرح خیال رکھتی تھیں۔ خیرات اور سخاوت۔ وہ بہت سخی تھیں اور اپنے پاس موجود ہر چیز ضرورت مندوں کو دے دیتی تھیں، یہاں تک کہ وہ خود بھوکے رہ جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی تمام مسلم خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، جس میں ایمان، اخلاق اور عالیز انسانی اقدار کا مکمل پیکر نظر آتا ہے۔ علی آرے فرماتے ہیں، اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے زیادہ صاف رکھو، کیونکہ جیسے پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے، ویسے ہی سوچ سے انسان کا ایمان بنتا ہے۔ ایکول کا مطلب ہے سوچ کی پاکیزگی۔ اپنی سوچ اور خیالات کو ہمیشہ پاک، صاف اور نائق رکھنا چاہیے۔ جس طرح پانی کا ایک ایک قطرہ مل کر ایک صاف دریا بناتا ہے، اسی طرح ہمارے اچھے اور صاف ستھرے خیالات ہمارے ایمان کو مضبوط بناتے ہیں۔ ایمان اور عمل کا رشتہ۔ ہمارے دل میں جو سوچ ہوتی ہے، وہی ہمارے ایمان کی بنیاد بنتی ہے۔ اگر سوچ خراب ہوگی تو ایمان کمزور ہوگا، اور اگر سوچ نائق ہوگی تو ایمان بھی پختہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں، بلیسنگز کی قدر نہ کرنا، ان پر شکر ادا نہ کرنا اور ان کو معمولی سمجھنا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو وہ اپنی نعمتیں اور بڑھا دے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہے۔ سورہ ابراہیم 14:7 میں اللہ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ ناشکری اللہ سے دوری پیدا کرتی ہے اور انسان کو اس کی رحمتوں سے محروم کر دیتی ہے۔ نبی کریم SW نے بھی کئی احادیث میں شکر کی فضیلت اور ناشکری کے نقصانات بتائے ہیں۔ ناشکری کی کچھ مثالیں۔ صحت کی ناشکری۔ جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو اس کی قدر نہیں کرتا، لیکن بیمار ہونے پر اللہ سے صحت کی دعا کرتا ہے۔ دولت کی ناشکری۔ جب اللہ کسی کو دولت دیتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے دولت کو غلط کام میں استعمال کرتا ہے۔ وقت کی ناشکری۔ زندگی کے وقت کو بیکار کاموں میں ضائع کرنا اور اللہ کی عبادت سے غافل رہنا۔ شکر گزاری کا طریقہ۔ دل سے اللہ کی ہر نعمت کو دل سے تسلیم کرنا۔ زبان سے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہنا۔ عمل سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق صحیح طریقے سے استعمال کرنا۔ خلاصہ، اسلام میں ناشکری ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ ہماری نعمتوں میں برکت دے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔